حضرت صوفی عید محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا اعلان اور اطلاع پوسٹر کے ذریعے آپ حضرات تک اطلاع پہنچا دی گئی تھی۔ انہی کے فرزند ارجمن حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمن صاحب سے میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں، جس شخصیت کی یادگار میں منعقد کی گئی ہے اس شخصیت کا تعارف جو عام لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہے، کچھ معلومات وہ سبھی کے گوش گزار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ رات شب قدر، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، شب برات، نصف شعبان المعظم کی یہ 14 تاریخ کو منائی جاتی ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی رات کے ہیں اور برت کے معنی چھٹکارے کے ہیں، یعنی گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ اس نے یہ رات ہم کو اور تمام مومنین کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بارے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت کی یہ ثنائیں تمام کائنات کے لیے ہیں کہ ہے کوئی جو آج اپنے گناہوں سے معافی مانگے اس کو معاف کیا جائے گا، ہے کوئی جو رزق مانگے اس کو رزق دیا جائے گا، ہے کوئی جو پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور کری جائیں گی۔ غرض کہ یہ صدا صبح طلوع ہونے تک اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام دیتی رہتی ہیں۔ لہذا اس کے بارے میں حکم آیا ہے کہ اس رات میں عبادت کری جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کری جائے، نوافل پڑھے جائیں، تلاوت فرقان حمید کی جائے، اور اللہ رب العزت سے تمام اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی جائے۔ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ آج کی رات ہم تمہاری ان دعاؤں کو سنیں گے اور مغفرت کریں گے۔ لہذا اس رات میں ہماری ذمہ داری ہے، اور حکم بھی یہ آیا ہے کہ اس رات میں اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاؤ، اہل قبور کی زیارت کرو، تاکہ تم کو موت کی یاد آئے، اور وہ عبرت کی جگہ ہے، ہم کو جانا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے وہ نوجوان جو قبرستانوں میں جاتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے اور ان سے یہ کہنا ہے کہ اس رات کو بڑی عقیدت محبت کے ساتھ گزاریں، اور سڑکوں پر اس طرح گاڑی نہ چلائیں کہ کسی طرح کا کوئی حادثہ پیش آئے یا پریشانی میں مبتلا ہوں اور ہمارے لیے وہ پریشانی کا باعث بنے۔ سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے اعزاء اقربا کے قبرستانوں پہ جائیں اور ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں۔ اور خاص طور سے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قبرستان میں جانے کے آبی آداب ہیں کہ ہم چپل پہن کر یا جوتا پہن کر قبرستان میں داخل نہ ہوں، بلکہ قبروں کا بھی احترام ہے، قبرستان کا بھی احترام بتایا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ قبرستان جائیں آپ تو چپلوں کو اپنے ایک کنارے اتار دیں اور ننگے پیر قبرستان میں جانا چاہیے۔ قبروں پر چپل یا جوتا پہن کر چلنا بہت سخت منع ہے، لہذا کوشش یہ کریں کہ اطمینان و سکون کے ساتھ جائیں، وہاں ایصال ثواب کریں، اپنے بزرگوں کو یاد کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ اور ایک اگربتی یا موم بتی جلاتے ہیں اور قبروں کی سرہانے لگا دیتے ہیں، اس سے تھوڑا سا پرہیز رکھیں۔ یہ چونکہ موم بتی ایک آگ سے بنی ہے، اگربتی میں بھی آگ ہوتی ہے، اور آگ قبر کے قریب نہیں ہونا چاہیے، لہذا ایک کوئی گوشہ ایسا ہونا چاہیے جہاں قبریں نہ ہوں، اور اس جگہ پر اگربتی موم بتی لگا دیں اور دور سے اس کا اہتمام رکھیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میری درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو شب برات ہے، برات کے معنی چھٹکارے کے آتے ہیں۔
قرآن کریم کے اندر اس نام سے ایک سورت بھی ہے، سورہ برأت۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے عمومی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، اس لیے جو ہے اس رات کا نام شب برأت رکھا گیا ہے۔ یہ رات بڑی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اس داد و دہش اور اس عطیے کی قدر کرنا چاہیے، اور اس موقع پر حدیث سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حالانکہ وہ ہمیشہ کا معمول نہیں تھا، لیکن اس موقع پر ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جنت البقیع کے اندر جانا ہوا تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے دیں تو قبرستان جانے کا بھی اہتمام کر لیں، تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو، موت یاد آئے، اور موت کے استحضار کے ساتھ جو ہے ہم اور آپ اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور وہاں کے جو ہے اپنے جانے والے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کا بھی اہتمام کریں۔ دوسری چیز جو ملتی ہے کہ اس رات کے اندر بھئی نماز جو ہے میں قضا کر دوں۔ جو ہمارے نوجوان بھائی جو ہے مساجد کے اندر جاگنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں یا راتوں کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، 2 رکعت اس مسجد میں 2 رکعت اس مسجد میں، اس طریقے سے، تو اپنے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے پوری رات جاگ لی ہے، لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ مسجد کے کسی گوشے میں یا اپنے گھروں پر جا کر بھئی جو ہے سو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز جو سب سے اہم نماز ہے اور اللہ کا ایک طریقے سے قرض اور فرض ہے، وہ ہم سے اور آپ سے چھوٹ جاتا ہے، اور اس رات کی فضیلت اور جو ہے برکتوں سے ہم اور آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھائی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، پورے عالم میں امن و امان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، اگربتی موم بتی قبر پہ لگا دیتے ہیں، جی، تو اس پہ آپ کچھ بتا دیجئے تاکہ یہ لوگ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے یہ یا غلط ہے؟ دیکھیے، موم بتی ہے یا اگربتی ہے، یہ ہم لوگ خوشبو کے مقصد سے جو ہے اس کو یوز اور استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہے اس کے اندر آگ ہوتی ہے، اس لیے جو ہے قبر کے اوپر جو ہے وہ آگ کا ہونا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ہم اور آپ جو ہے وہ موم بتی قبروں کے اوپر جلانے سے اور جو ہے اگربتی قبروں کے اوپر جلانے سے بھائی جو ہے احتراز کریں، کیونکہ انتقال کے بعد بھی جو ہے مردہ قابل احترام ہے، ان کے لیے مغفرت کریں، ان کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، ان کے نام سے لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا دیں، کپڑا پہنا دیں، نہیں بات، یہ سارے کے سارے کام کریں تاکہ ان کی روح کو ثواب پہنچے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کشادہ فرمائے۔ اور انتقال جب آدمی کا ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اذا مات الرجل انقطع عمله الا عن ثلاث، کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے نامہ اعمال بھائی بند ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں جو ہے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں، ایک تو آدمی نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے، وہ اولاد اپنے جو ہے مرنے والے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، ایصال ثواب کرے۔ دوسرے آدمی اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ جائے جس علم سے بھائی لوگ ایک طریقے سے بھائی فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی ایسا کام کر گئے جس سے بعد تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس کا ثواب بھی ہمیں اور آپ کو بھائی قبر میں ملتا رہتا ہے۔ یا پھر ہمارے جو ہے ملنے جلنے والے اعزاء اقربا رشتہ دار جو ہے ہماری روح مبارک کے لیے کچھ جو ہے کار خیر کر کے ثواب بخش دیں، اس کا نفع بھی ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس موقع پر یا اور دیگر مواقع پر ہم وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارے جانے والوں کی روح مبارک کو زیادہ زیادہ بھائی فائدہ اور فیض پہنچ سکے۔ ہے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ شب برات کے معنی رات کے ہیں اور برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ بنو قلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بال کے برابر جو لوگ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رات کی قدردانی کرنا چاہیے اور اچھی طریقے سے عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ 15 شعبان کی رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک صاف کرتے ہیں، یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتے ہیں۔ تمام اہل ایمان اس مبارک شب میں کثرت کے ساتھ انفرادی اعمال میں مشغول رہیں، تلاوت، نفلی عبادت، نماز، دعاؤں وغیرہ کا خوب اہتمام کریں۔ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے،
ये खर्च है वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सवाब भी अता फरमाएंगे। और मैं आपको बताऊं इस रोज़े को रखना कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, बल्कि इसका रखना मुस्तहब है। अगर कोई इंसान रख ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रख पाए तो हम और आपके लिए किसी के लिए ये सवाल नहीं बनता कि हम उसके ऊपर ताने तशरी करें या उसको गिरी नज़र से देखें, बल्कि इस रोज़े का रखना मुस्तहब है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का तरीक़ेकार रहा है कि शब बारात पर लोग इबादत किया करते हैं, मगर दावत इस्लामी का एक अंदाज़ ही निराला है। और अल्हम्दुलिल्लाह साल से दावत इस्लामी का इंडिया का जो इज्तिमा है अपना शब बारात का वो होता चला आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना फैज़ान इमाम आज़म फ़र्रुखाबाद में है, जो थाना मोदरवाज़ा के पास में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरा फुल हो चुका है, और अभी इंशाल्लाह सलातुल तस्बीह की नमाज़ का भी सिलसिला रहेगा। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इस्लामी भाइयों की खैर ख्वाही के लिए, कि मुसलमानों की खैर ख्वाही करना इस्लाम का नाम है दूसरा ही समझ लीजिए, तो कॉफ़ी का इंतज़ाम भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की सहरी का इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह किया गया है। मकसद सिर्फ ये है कि लोग आएँ, इस रात में इबादत करें, और इस रात का असल मकसद समझें कि हमें अपनी कब्र व आखिरत की तैयारी करना है। क्योंकि इस रात अक्सर लोग कब्रिस्तान जाते हैं, और जाना सुन्नत भी है कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान जाने के बाद हमें एहसास पैदा होना चाहिए कि ये रात अल्लाह ने हमें क्यों दी है। तो दावत इस्लामी का मकसद यही कि लोगों को सड़कों से, इधर उधर चौराहों से घूमने से बचाकर, और यहाँ पर लोगों को एक जगह जमा करके लोगों की तरबियत की जाए। ये दावत इस्लामी का असल मकसद है।